چہرہ ودہا کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایسی خوشی کی حالت میں آئے کہ آپ کے چہرہ مبارک کی گالوں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں نور بہار ہو جاتا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے نور چمکنے لگتا تو ہم سمجھ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی مانند ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گول تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے اور مشہور ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، مدینہ کے تاجدار آ گئے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھوں۔ جب میں نے غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں پہچان گیا، تو میں نے کہا یہ چہرہ کسی نبی کا ہو سکتا ہے، کسی جھوٹے شخص کا نہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مکھ چن بدر شاہ شانیے، متھ چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلفت اکھ مستانیے، مخبور اخی ہن مدفریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔